وہ جو ڈھانچہ ہے جی جو ہم نے 50 سال میں بڑی محنت سے بنایا ہے، وہ ڈھانچہ ایسا ہے کہ جو تینوں فریق ہیں، یعنی نشے کے مریض اور ان کے فیملی ممبرز اور علاج کرنے والے، وہ ایک ہی ڈھانچے کو 3 مختلف انداز میں اپنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو مرکزی ڈھانچہ ہے وہ ایک ہی ہے، جو اہل خانہ بھی انہی چیزوں کو لے کے آگے چل رہے ہوتے ہیں تاکہ ہماری ڈائریکشن ایک ہی ہو۔ کیونکہ اگر مریض اور اس کے اہل خانہ اور ہم بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہوں اور مختلف جانب بھاگ دوڑ کر رہے ہوں تو رستے میں پھر سینٹر میں خالی جگہ دیکھ کے نشے کی بیماری اپنے پنجے گاڑ لے گی۔ تو ایک ڈھانچہ ہے جس کے 4 بنیادی ستون ہیں۔ اس میں جو ایک سب سے اہم ستون ہے جو کہ ایک خواب ہے ہر اس فیملی کا جو نشے سے متاثرہ فیملی ہے، وہ ہے کہ نشہ کب چھوڑے گا، نشہ چھوڑ کے اچھی زندگی کی طرف کب جائے گا۔ یہ تیسرا ستون ہے۔ یہ بالکل حیرت انگیز لگتا ہے کہ اسے پہلا ہونا چاہیے، تو یہ تیسرا ستون ہے۔ وہ اس لیے تیسرا ستون ہے کہ جب آپ کسی بچے کو لے کے پہلی کلاس میں اس کا داخلہ کروانے جاتے ہیں تو آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم نے اسے ڈاکٹر بنانا ہے، اور آپ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا نہیں تو پی ایچ ڈی کرائیں گے، نہیں تو سی ایس ایس کرائیں گے، نہیں تو لائر بنائیں گے۔ لیکن اس دن جا کے آپ جو اس کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے وہاں یہ نہیں کہتے کہ یہ ہے ہمارا بچہ، اسے ڈاکٹر بنا دے۔ وہ بعد کی بات ہے۔ وہ تیسرا جو ہے ہمارا ستون ہے، تو تیسری دانائی کی بات وہ یہ ہے کہ ایک لافٹی گول، ایک اونچا خواب جو کہ ہمیں موٹیویٹڈ رکھے، اور فیملی کے پاس یہ اونچا خواب آلریڈی ہوتا ہے، ہمیں صرف اسے زندہ جاوید کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر جوش بھرنا ہوتا ہے۔ لیکن پہلا جو ستون ہے یا پہلی جو دانائی کی بات ہے یا اصول ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت رائٹ ناؤ کسی نشے کی مریض کی زندگی میں یا اس کے فیملی میں کیا ایسا مسئلہ ہے جو بے انتہا اہمیت اختیار کر چکا ہے، اور اگر اس مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا جو نشے کی بیماری سے پیدا ہوا ہے، جیسے کہ تصادم یا جیسے کہ ڈینائل، مریض کہتا ہے کیا ہے، مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یا مریض بات کرنے پہ تیار نہیں ہوتا، اور اہل خانہ اس کو کہتے رہتے ہیں ایسے آتے جاتے کہ تم نشہ چھوڑ دو، تم نشہ کم کر دو، اور یہ بات ابھی اس کے بس میں نہیں ہوتی، اور وہ ایسے جھوٹے وعدے کال قرار کر کے وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ تو پہلا جو وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے، یعنی ایسا گول ہے جو کہ بہت اہمیت رکھتا ہے، گزارا نہیں ہے، ہاں، تو وہ تصادم کی فضا کو ختم کرنا۔ کیونکہ تصادم کی فضا جو ہے گھر کی فنکشنالٹی کو خراب کر دیتی ہے۔ تصادم کی فضا میں بہت زیادہ پرووکنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ پھر انیبلنگ بھی ہوتی ہے، اور پرووکنگ اور انیبلنگ یعنی مریض کی ذمہ داریاں گھر والے اٹھاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کی بےعزتی بھی کی ہوتی ہے، تو بےعزتی کی ہوتی ہے تو پھر اپنا گلٹ ٹھیک کرنے کے لیے وہ آؤٹ آف دی وے مریض کے ساتھ کچھ نہ کچھ مہربانیاں کرتے ہیں۔ کئی سال گھر میں زندگی گزارے ہوتے ہیں اہل خانہ، تو وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا ہوتا، لیکن وہ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو انف عزت نفس دے دیتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے آپ نے کہا وائڈلی امپورٹنٹ گول، اس وقت کی ضرورت کیا ہے فیملی اور علاج گاہ بھی، کہ اگر نشہ چھڑوانا اس وقت ہی اگر ضرورت ہے، اور پہلی بات یہ کہ مریض مان ہی نہیں رہا اور آپ بار بار ان کو کہی جائیں کہ تم نشہ کیوں نہیں چھوڑتے ہو، اور فیملی اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے ود نو ریزلٹس۔ کوشش وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھتے رہیں کہ کتنا نشہ کر رہا ہے، دیکھتے رہیں سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے، بالکل صحیح، کھانا نہیں کھایا تو کہیں کھانا کھا لو، اور اگر کسی کا کچھ پیسہ دینا ہے تو وہ دے آتے ہیں، اگر تھانے میں پھنس جائے تو چھڑا لاتے ہیں۔ یعنی کوشش کیا کہ بریکٹ میں ناکام لگانے کی ضرورت ہے۔ نہیں اس میں یہ کہ اس کو ہم وہ جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ مفلوق الحال وفاداری، یعنی ایسی وفاداری چل رہی ہوتی ہے مریض کے ساتھ کہ جو مفلوق الحال ہے، یعنی برا حال ہے، خستہ سی حالت ہے، لیکن
چل رہا ہے سلسلہ کچھ مصروفیت کا. تو وہ کہتے ہیں نا بیکار مباش کچھ کیا کر، پاجامہ ادھیڑ کے سیا کر. تو ایسے لگتا ہے کہ کچھ میں کر رہا ہوں، اور مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ کارآمد بھی ہے، کیونکہ اگر میں یہ نہ کرتا تو حالات اور بھی خراب ہوتے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ فیملی ایسی یعنی کوششوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کو اپنی طرف سے وہ پراپر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم کوئی کارآمد کام کر رہے ہیں، لیکن سوائے ان کی تھکاوٹ کے اور نا امیدی پیدا ہو رہی کے اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا. میں ایسی بہت ساری فیملیز کو جانتی ہوں جو کمپیل فیل کرتے ہیں اپنے لوڈ ون کو، یعنی وہ مجبور ہوتے ہیں ان کا چوکیدارہ کرنے میں. وہ اپنے آپ کو منع نہیں کر سکتے کہ جی ہم یہ کہاں جا رہے ہیں، لوکیشن لگائی ہوئی ہے، ٹریکر لگائے ہوئے ہیں، گاڑی گارڈز رکھے ہوئے ہیں، دوستوں سے ایسی بات چیت ہے کہ ہمیں بتاتے رہیں، اور ہر وقت یہی کام چلتا رہتا ہے. اصل میں نا ایسے موقع پہ گھر والوں کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فکر مندی اور دوسری چیز ہوتی ہے اثر انگیزی. تو وہ فکر مندی میں زیادہ مصروف رہتے ہیں، اور اثر انگیزی جو کہ وہ کر سکتے ہیں کچھ عملی اقدامات وہ نہیں کر پاتے. تو اس میں وقت گزرتا رہتا ہے. سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن. جی